نیتن یاہو نے آج اعلان کیا ہے کہ یروشلم میں 7 اسرائیلیوں کی ہلاکت کا جواب تیزی اور قوت سے دیں گے۔ آج جو انہوں نے سیریا اور عراق بارڈر کے اوپر پاسداران انقلاب کے 25 ٹرکوں کو دھماکے سے اڑایا ہے، اس سے پہلے کل ایران کی اصفہان نیوکلیر سائٹ کو اڑا دیا ہے، اور آج نیتن یاہو کہہ رہے ہیں کہ ہم یروشلم میں 7 اسرائیلیوں کی ہلاکت کا جواب بڑی زور و شور سے دیں گے، طاقت کا استعمال کیا جائے گا۔ نیتن یاہو آج رات کے واقعے کے کچھ دیر بعد یروشلم میں اسرائیلیوں کی جو ہلاکتیں ہوئی ہیں ان کے اہل خانہ سے انہوں نے ملاقات کی ہے، اور آج اپنی سیکیورٹی کابینہ کے اجلاس میں اپنی صدارت بھی کرتے رہے۔ اس سے قبل داخلی سلامتی کے وزیر ایتمار بن گوئر نے بھی جائے ہلاکت کا دورہ کیا تھا۔ ادھر ہفتے کے روز سیکیورٹی کابینہ میں اس واقعے پر غیر معمولی تفتیش کا اظہار کیا گیا، آج بھی تفتیش کا اظہار کیا گیا۔ نیتن یاہو کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے واضح طور پر منصوبہ بندی کرنی ہے، واضح طور پر حملے کرنے ہیں، تاکہ جو فلسطینی ہیں جو اس کام میں انوالو ہے ان کو ہم نے مارنا ہے۔ ناظرین اکرامی، اس کے علاوہ اسرائیل کا ایک شہر ہے اریحا، اس کے قریب اسرائیلی ریسٹورنٹ میں فائرنگ ہوئی ہے۔ اسرائیلی پولیس نے اپنی صفوں میں ہائی الرٹ کر دیا ہے۔ العربیہ کی رپورٹ کے مطابق اریحا شہر کے قریب ایک اسرائیلی ریسٹورنٹ میں فائرنگ کا واقعہ پیش آیا ہے۔ اریحا کے جنوب میں المغوق جنکشن کے قریب ایک فلسطینی نے فائرنگ کی ہے، تاہم اس کے ہتھیار کی خرابی کی وجہ سے وہ اپنی جگہ سے ہٹ گیا اور وہ ہتھیار چل نہیں پراپر طور پر پایا، جس کی وجہ سے اسرائیل اریحا شہر میں اسرائیلی بال بچ گئے ہیں۔ اسرائیلی فوج کے ترجمان نے تصدیق کی ہے کہ الموگ جنکشن پر ایک ریسٹورنٹ کے قریب گولیاں چلائی گئی ہیں۔ ترجمان نے بتایا ہے کہ ایک فلسطینی ریسٹورنٹ میں پہنچا اور ایک گولی چلا کر فرار ہو گیا کیونکہ اس کا ہتھیار خراب ہو گیا تھا۔ اگر ہتھیار خراب نہ ہوتا تو اسرائیل کے عام جو شہری جو وہاں پر ریسٹورنٹ میں بیٹھے ہوئے تھے ان کو بڑا جانی نقصان ہو سکتا تھا۔ اسرائیلی پولیس نے اپنی صفوں میں ہائی الرٹ کر دیا ہے۔ اس سے قبل فلسطینی قیادت نے ہفتے کے روز اسرائیلی حکومت کو اپنے موجودہ طرز عمل کو جاری رکھنے کے خلاف خبردار کر دیا تھا۔ فلسطینی قیادت نے کہا ہے کہ اسرائیل طرز عمل مزید بگاڑ پیدا کرے گا اور پورے خطے کی سلامتی اور استحکام کو خطرے میں ڈالے گا۔ رپورٹس کے مطابق قیادت نے آج صدر محمود عباس کی سربراہی میں ملاقات کی ہے اور اسرائیلی حکومت کو حالیہ خطرناک صورتحال کا ذمہ دار ٹھہرا دیا ہے۔ فلسطینی قیادت نے بین الاقوامی برادری اور امریکی انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اسرائیلی حکومت کو یک طرفہ اقدامات روکنے کا پابند بنائے۔ فلسطینی قیادت نے مطالبہ کیا کہ اس سیاسی رستے کو اپنایا جائے جو اسرائیلی قبضے کو ختم کرنے کی طرف لے کر جا رہا ہے۔ فلسطینی قیادت نے جمعرات کو اپنے اجلاس میں یہ بیان جاری کیا تھا کہ ہمارے جو 10 فلسطینی جنین کیمپ کے اوپر شہید ہو گئے ہیں، ہم اس کا بدلہ ضرور لیں گے، اور اس کو قتل عام تصور کیا گیا ہے۔ اگر ہم بات کریں یورپی یونین کی تو یورپی یونین کا یہ کہنا ہے کہ اسرائیل اس وقت حملے کرے جب اس کے پاس کوئی اور آپشن نہ بچے۔ یہ یورپی یونین کی طرف سے بیان جاری ہو گیا ہے۔ البتہ غزہ کی پٹی پر، ویسٹ بینک کے اوپر اور اس کے علاوہ جنین کیمپ رام اللہ کے اندر فلسطینیوں نے کمر کس لی ہے، اور یہاں پر عین ممکن ہے کہ آج بھی جھڑپیں ہوں۔